بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام سلمان دورانی ہے، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ صاحب آج پہلی بار ریٹائرمنٹ کے بعد اور بہت سی کنٹروورسیز میں رہنے کے بعد عوام میں منظر عام پر دیکھے گئے۔ ان پر پچھلے دنوں بہت زیادہ تنقید کی گئی، جس کے بعد کچھ دعوے بھی کیے گئے جو دعوے آج غلط ثابت ہوئے، اور پھر آج جس وقت عوام نے ان کو گھیر لیا اس کے بعد کیا ہوا، اس پر بات کرنی ہے۔ دوسری امپورٹنٹ چیز، پرویز الہی صاحب، مونس الہی صاحب، ان دونوں کے بیانات مل کیوں نہیں رہے؟ مونس الہی صاحب نے کچھ کہا، آج پرویز الہی صاحب نے ان کے بیان پہ پانی پھیر دیا۔ اس سوالیہ نشان پر آج وضاحت کریں گے، اس چیز کی واضح کریں گے کہ یہ دونوں چاہتے کیا ہیں۔ لیکن پرویز الہی صاحب نے آج ایک دو ٹوک اعلان بھی کیا ہے جس پر بات کریں گے۔ لیکن تیسری امپورٹنٹ چیز، کپتان نے پنجاب کے اندر شریفوں کا صفایا کرنے کے بعد اب سندھ میں زرداری کا صفایا کرنا ہے، اور اس کا پلان سامنے آیا ہے۔ خان کا کیا پلان ہے اگلا، اس پر بات کریں گے اس ویڈیو میں۔ امپورٹنٹ چیز ایک اور بریکنگ نیوز آنے والی ہے۔ ایک سینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کا دعویٰ ہے کہ ایک پی ڈی ایم کی ایک اہم شخصیت آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی میں شامل ہونے لگی ہے، اور اس کے بعد جو ان کی دوڑیں لگیں گی وہ پنجاب گورنمنٹ کے خلاف نہیں بلکہ اپنی پی ڈی ایم کی مرکزی حکومت بچانے کے لیے لگیں گی۔ وہ کون سی شخصیت ہے، اس پر بات کریں گے، اور اس دعوے پر بات کریں گے یہ کتنا فیکچول ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے آتے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی آج اپیئرنس پر۔ راول پنڈی پہنچے جی وہ آج پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان جاری جو ٹیسٹ میچ ہے وہ دیکھنے کے لیے۔ شائقین جو جنہوں نے وہاں پر موجود تھے، انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو جب دیکھا تو انہیں گھیر لیا۔ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ صاحب ریٹائرمنٹ کے فوری بعد ایک بہت بڑی کنٹروورسی کا حصہ رہے، اور عوام کے جو نشتر تھے ان کا نشانہ رہے، اور جتنی ان پر تنقید کی گئی سوشل میڈیا پر، اس پر مونس الہی کا بیان تھا کہ نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ ان کے مطابق وہ شخص ہیں جنہوں نے تمام دریا اور جو دریا ہیں ان کی ڈائریکشن پی ٹی آئی کی طرف کی ہوئی تھی۔ مونس الہی کا کہنا تھا کہ ہمیں بھی جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ نے تحریک انصاف کی طرف خود جانے کو کہا تھا، اور اگر وہ اتنے برے ہوتے اور تحریک انصاف کے حق میں نہ ہوتے تو وہ ہمیں وہاں جانے کو کیوں کہتے۔ لیکن اس پر بات کریں گے کہ ان کے والد صاحب نے آج انٹرویو میں کیا کہا، اور پھر ان کی تمام جو باتیں ہیں وہ کیسے غلط ثابت ہو رہی ہیں یا پھر دوغلی کنفیوز ثابت ہو رہی ہیں، اس پر بات کریں گے۔ لیکن یہ بھی کہا گیا کہ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ صاحب امریکہ روانہ ہو گئے ہیں ریٹائرمنٹ کے فوری بعد۔ ٹویٹر پہ آج کچھ ٹویٹس میں نے یہ بھی دیکھے کہ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ اب وہ لوگ کہاں ہیں جو کہ یہ بات کر رہے تھے کہ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ صاحب ریٹائرمنٹ کے فوری بعد فیملی کے ساتھ امریکہ فرار ہو گئے ہیں۔ فرار کا لفظ یوز کیا تھا، اور آج وہ تمام باتیں، وہ تمام سپیکولیشنز دم توڑ گئیں جس وقت جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ راولپنڈی اسٹیڈیم پہنچے میچ دیکھنے کے لیے، اور وہاں پر جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، جو کہ ایک عام آئی ہے، وہ یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ جو پبلک ایئر ہے وہ اتنی خلاف ہے جنرل باجوہ کے، تو پھر ظاہر ہے لوگ احتجاج بھی کریں گے، ان سے ان کے کیے کرتے پر سوال بھی پوچھیں گے۔ لیکن ایسا آج کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملا۔ آئندہ کیا ہو سکتا ہے اس کا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن تمام تر یہ جو آج کی ڈیٹیل تھی یہ میں نے آپ سے شیئر کی۔ آتے ہیں پرویز الہی صاحب کے اس بیان کے اوپر جو کہ انہوں نے آج دیا، اور انہوں نے اپنے بیٹے کے بیان کے اوپر یہ بیان دیا کہ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ صاحب انہوں نے ان کو تحریک انصاف کی طرف جانے کو نہیں کہا، بلکہ وہ ان کی ضمیر کی آواز تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو راستہ دکھایا۔ ہاں، انہوں نے اس کی وضاحت ضرور دی کہ اللہ تعالیٰ نے جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب کو ان کو یہ راستہ دکھانے کے لیے وسیلہ بنایا۔ خیر، یہ میرا خیال ہے ایک بہت غیر ضروری بات ہے اس کو کنٹروورسی بنانا، کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ موٹیو کیا ہے، کاف لیگ کا موٹیو کیا ہو سکتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ویلاگز میں بھی یہ چیز بتائی تھی، کلیئر کی تھی کہ کاف لیگ کسی بھی طرح سے عوامی پارٹی نہیں ہے، وہ طاقت کی پارٹی ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ انہیں طاقت کے کوریڈورز ہی سہارا دے کر پاور میں رکھ سکتے ہیں، تو وہ ایسی اس طرح کی ڈیلنگ کر کے ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو زندہ رکھ سکتے ہیں، اور وہ جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔
تو ان کی یہ مجبوری سمجھ لیں یا جو بھی، مگر وہ یہ اس وقت اپنی سیاسی بقا کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں، کنٹروورسیز کریٹ کر رہے ہیں، اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ مکمل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہو رہا ہے، جیسا کہ عمران خان صاحب نے کہا اپنے ایک انٹرویو میں کہ مونس الہی کا جنرل باجوہ کے حوالے سے جو ایکسپیرینس ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے، کیونکہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب ڈبل گیم کیا کرتے تھے، وہ مجھے کچھ، میرے لوگوں کو کچھ، کاف لیگ کو کچھ اور جو ایم کیو ایم اتحادی تھے ان لوگوں کو کچھ اور کہا کرتے تھے، اور ایون صرف سینٹر میں نہیں بلکہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے ان کے اور بھی اتحادی تھے، ان کی اور بھی حکومتیں تھیں، تو جنرل باجوہ صاحب نے تمام سیٹنگ کی ہوئی تھی۔ تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو پرویز الہی صاحب ہے ان کے کان میں باجوہ صاحب نے کچھ اور ہی کہا ہوگا اور مونس صاحب کو کچھ اور کہا ہوگا، تو خیر ایسے شخص سے اور بندہ کیا ایکسپیکٹ کر سکتا ہے۔ کسی نے خوب کہا تھا کہ یہ تمام رنگ ڈھنگ دیکھ کے جنرل باجوہ کے جو فیوچر پلاننگز کے بارے میں اس سے زیادہ اچھی پریڈکشن کیا ہو سکتی ہے کہ جو ڈبل پالیسی کھیلتے ہیں، ڈبل گیم کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے بلکہ ان کو جو سوٹ کرتا ہے وہ پیپلز پارٹی کی اگلی چیئرمین شپ ہے۔ خیر یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کے بعد پرویز الہی صاحب نے اعلان کیا کہ عمران خان کا حکم ہوگا، جس منٹ ہوگا، جس لمحے ہوگا، تب جو ہے وہ اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی۔ یہ کہنا بہت ہے اس تمام کنٹروورسی کو موت دینے کے لیے کہ میرا خیال ہے دیر از نو اسپیس فار دس ڈبیٹ ناؤ۔ تو اب اگلے جو ٹاپک ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ جو امپورٹنٹ چیز آپ کو میں نے بتانی ہے وہ ہے خان کا اب سندھ کا دورہ۔ خان نے اب ٹھان لی ہے کہ سندھ کے، خاص طور پہ اندرون سندھ کے جو لوگ ہیں ان کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کروانا ہے۔ زرداری صاحب نے انٹرویو میں خان صاحب کو بہت عجیب الفاظ سے بولا تھا، اور پھر یہ بھی کہا تھا کہ میں وہ الفاظ دہراؤں گا نہیں، لیکن کہا تھا کہ نیب کے ذریعے ان کو گرفتار کرایا جائے گا اور پھر نااہل کیا جائے گا خان صاحب کو اگلے الیکشنز کے لیے۔ تو عمران خان صاحب نے اب اس کا حل ڈھونڈ لیا ہے۔ خان صاحب نے اپنا ایک پلان دیا ہے جس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو اجلاس ہوا جس میں سندھ اسمبلی کے جتنے بھی پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی ہیں انہوں نے 26 کے قریب استعفے جو ہیں وہ خان صاحب کو جمع کرائے، اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ جاننے والی ہے، اور وہ یہ کہ خان نے 15 جنوری سے 30 جنوری تک سندھ کے دوروں کا شیڈول دے دیا ہے، جس کے بعد زرداری کو دل کا دورہ پڑنے کا امکان ہے۔ اور اب جو شریفوں کا یہاں سے پنجاب سے صفایا کیا، سارا پتہ صاف کر دیا، اور اب جب بھی الیکشن ہوں گے ممکن ہے، امکانات ہیں کہ عمران خان صاحب پنجاب میں 2/3 سے بھی زیادہ اکثریت لیں گے۔ اب خان صاحب یہاں کیمپین ہو چکی، اب پرابلم یہ نہیں ہے، اب نہ پنجاب پرابلم ہے نہ مرکز پرابلم ہے، اب جو خان صاحب کا ہدف ہے وہ ہے سندھ۔ میں ریکمینڈ کروں گا، کچھ سجیشنز دوں گا خان صاحب کو کہ خان صاحب ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش ہے کہ وہاں پر اب وہ غلطیاں مت کیجیے گا، سندھ میں ان وڈیروں کو نہ چوز کیجیے گا، وہ ٹکٹس نہ دیجیے گا، عام لوگوں کو ٹکٹس دیجیے گا، ان کو لیڈرشپ دیں، ان کو آزادی دیں، ان کو اختیار دیں کہ وہ آپ کے پارٹی کے معاملات وہاں پر سنبھالیں۔ سندھ میں گزارش ہے جو جنوبی پنجاب میں ہوا، جو تمام چیزیں ہم دیکھتے ہیں جو غلطیاں پارٹی سے ہوئیں، سندھ میں نہیں دہرانا چاہیے آپ کو۔ سندھ آپ سے اصل حقیقی آزادی مانگتا ہے۔ اچھا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ آج کے ویلاگ میں تو ڈسکس ہوئیں، لیکن جو امپورٹنٹ خبر ہے وہ اب میں آپ کو ٹویٹ کے ذریعے بتاؤں گا کہ واٹ از گونا ہیپن پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے ساتھ اگلے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ سینیٹر ہیں جی، سینیٹر ذیشان خانزادہ صاحب یہ خبر دے رہے ہیں، ٹویٹ میں آپ کے ساتھ بھی لگا دیتا ہوں۔ اطلاعات ہیں کہ ایک بڑی شخصیت اگلے چند روز میں تحریک انصاف میں شامل ہونے والی ہے، جس کے بعد امپورٹڈ حکومت کو پنجاب حکومت کی بجائے وفاقی حکومت کے لالے پڑ جائیں گے۔ یہ شخصیت تحریک انصاف کے کافی قریب سمجھی جاتی ہے اور حکومت ان کو فارغ بھی کروا سکتی ہے۔ وہ شخصیت کون ہے؟ اس شخصیت کے بارے میں آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا۔ تب تک اپنے آس پاس سب کا، اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔